خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں دھند۔ موٹر وے M1 پشاور سے برہان، M2 اسلام آباد سے بلکسر تک بند، M5 پر رحیم یار خان سے روہڑی تک گاڑیوں کا داخلہ منع، سوات ایکسپریس وے کاٹلنگ سے چکدرا ٹول پلازا تک بند کر دی گئی۔ پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر نامزد کر دیا۔ لاہور میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت CEC اجلاس۔ آصف زرداری نے بلاول بھٹو کا نام وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر پیش کیا۔ قرارداد کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے توثیق کر دی۔ بلاول بھٹو نے انتخابات کے لیے پارٹی کا منشور پھر پیش کر دیا۔ کہتے ہیں موقع ملا تو عوام کی تنخواہ کو ڈبل کریں گے، سولر انرجی کے ذریعے 300 یونٹ تک مفت بجلی دیں گے، عوام کو مفت بجلی اور ہر بچے کو معیاری تعلیم دی جائے گی، غریب ترین افراد کے لیے 30 لاکھ گھر بنانا چاہتے ہیں۔ مزید کہا، لگتا ہے عدلیہ سے دونوں اہل ہوں گے یا نااہل۔ PTI سے بلے کا نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال۔ پشاور ہائی کورٹ نے انٹرا پارٹی الیکشن کے متعلق فیصلے پر حکم امتناع ختم کر دیا۔ جسٹس اعجاز خان نے دلائل کے بعد محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کی استدعا منظور کر کے اس کا 22 دسمبر کا فیصلہ بحال کیا۔ جسٹس اعجاز خان نے ریمارکس میں کہا، عدالت کے باہر جو ہوتا ہے اس سے سروکار نہیں۔ ایک پارٹی کو ایک طرف کرنا الیکشن کمیشن اور جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں۔ چاہتے ہیں الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کروائے۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم قرار دے کر بلے کا نشان واپس لیا تھا۔ جسٹس کامران حیات نے فیصلے پر حکم امتناع جاری کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ، PTI آج سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 90% یقین ہے سپریم کورٹ بلے کا نشان بحال کرے گی۔ سپریم کورٹ کہہ چکی بلہ واپس لینا پارٹی تحلیل کرنے کے مترادف ہوگا۔ بلے کا نشان بحال نہ ہوا تو ہر امیدوار آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے گا، میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ انڈر 19 سے بھی الیکشن لڑائیں گے، جو بھی جیتے اس میں ہار جمہوریت کی ہوگی۔ آپ کرپشن اور ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ جیل میں بانی PTI سے ٹکٹس پر مشاورت ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے زرتاج گل کی راہداری ضمانت منظور کر لی۔ چیف جسٹس ابراہیم خان کا زرتاج گل کو 13 جنوری تک گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ پشاور ہائی کورٹ کا 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری۔ زرتاج گل کی ضمانت 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور ہوئی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ یہ ہماری روایت میں نہیں کہ کسی خاتون کو گرفتار کریں۔ ایک خاتون کے لیے اتنی زیادہ پولیس نفری تعینات کی گئی۔ کیا زرتاج گل نے خیبر پختونخوا پولیس پر حملہ کیا تھا؟ ایڈوکیٹ جنرل، اگر اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے تو ہم دونوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ RO کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا وقت ختم۔ کاغذات کی منظوری یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں پر سماعت 10 جنوری تک ہوگی۔ پشاور اور الیکشن ٹرائیبیونل میں 171 اپیلیں دائر، 107 سماعت کے لیے منظور۔ اسد کیسر، علی محمد، تیمور جھگڑا، عاطف خان اور دیگر کی اپیلیں شامل۔ کوئٹہ میں اختر مینگل نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ اسلام آباد میں شعیب شاہین کے کاغذات مسترد ہونے پر ٹرائیبیونل کا فیصلہ محفوظ۔ NA 89 اور 90 سے عمیر نیازی، 266 سے عصمت اللہ کے کاغذات منظور۔ بانی PTI کی NA 122 سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل۔ عواب الوی، خرم شیر زمان اور عالمگیر خان کی اپیلوں پر ROs کو 6 جنوری کے لیے نوٹس۔ قریشی خاندان اور پرویز الہی بھی ROs کے فیصلے کو چیلنج کر چکا۔ نواز شریف کے کاغذات کی منظوری کے خلاف درخواست پر RO کو نوٹس۔ آرٹیکل 63(1)(f) کی خلاف ورزی پر فہمیدہ مرزا کے کاغذات مسترد۔ الیکشن کمیشن نے کیا توہین عدالت کی ہے، ثبوت تو دے۔ الیکشن کمیشن میں درج شکایات دکھائیں۔ لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وکیل سے مکالمہ۔ لطیف کھوسہ سپریم کورٹ میں شکایت کی کاپی نہ دکھا پائے۔ چیف جسٹس نے کہا، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، الیکشن کے بعد شکایت درج کر لیجئے گا۔ لطیف کھوسہ نے موقف اپنایا، ایک پارٹی کے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں۔ عدالت نے کہا جس کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں وہ اپیل کرے گا۔ وکیل نے دلائل میں کہا کہ آرڈر کی کاپی نہیں ملی، اپیل کہاں کرے۔ عدالت نے ریمارکس دیے، معاملہ ہائی کورٹ کا تھا، ہم نے آگے بڑھ کر آپ سے تعاون کیا، اسے بدترین الیکشن نہ کہیں۔ عدالت نے IG اور چیف سیکرٹری پنجاب کو نوٹسز جاری کر دیے۔
حکومت تحریری ضمانت دے، کسی کو غیر قانونی لاپتہ نہیں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں جبری گمشدگی اور لاپتہ افراد کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ کہا کہ ریاست کو اپنا مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے، صرف عدالتی فیصلوں سے کچھ نہیں ہوگا، مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرامن احتجاج سب کا حق ہے، املاک کو نقصان نہ پہنچائیں تو پابندی نہ لگائی جائے۔ درخواست گزار آمنہ مسعود جنجوعہ نے کہا، کوئی تو ریاست سے کہے لاپتہ کرنے کی پالیسی چھوڑ دے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کون سی وزارت ذمہ دار ہوگی جس سے جواب مانگے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا، وزارت داخلہ متعلقہ وزارت ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے لاپتہ افراد کمیشن سے تمام مقدمات کی تفصیلات مانگ لیں۔ آمنہ مسعود جنجوعہ کی درخواست پر وزارت داخلہ اور دفاع سے جواب طلب۔ چیف جسٹس نے کہا، 18 سال گزر گئے، سچائی جاننا آمنہ جنجوعہ کا حق ہے، اس کیس کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ درخواست گزاروں نے کمیشن پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے کہا، لاپتہ افراد کمیشن سے کوئی بھی مطمئن نہیں۔ کمیشن کے آرڈرز پر عمل درآمد نہ ہونے پر اٹارنی جنرل سے جواب طلب۔ مزید سماعت 9 جنوری کو ہوگی۔ عوام کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کر لی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے بات چیت۔ کہا، حلقوں میں عوام کو مسلم لیگ نون کے معاشی ایجنڈے سے آگاہ کریں۔ پی ٹی آئی کے 4 سال کی تاریخی تباہی ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا۔ صرف مسلم لیگ نون مسائل کا حل اور عوام کو ریلیف دے سکتی ہے۔ معاشی اور عوامی مسائل کے حل کی منصوبہ بندی صرف نون لیگ کے پاس ہے۔ عوام نے وعدہ خلافی کرنے اور وعدہ نبھانے والوں میں ووٹ سے فرق دکھانا ہے۔ مسلم لیگ نون نے بلوچستان کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ قومی اسمبلی کے امیدواروں میں یعقوب ناصر دوستین ڈومکی، جام کمال، اسلم بلیدی، فتح حسنی شامل۔ عبدالغفور خان محمد جمالی، یعقوب بزنجو، عطا لانگو، عبدالخالق کو ٹکٹ الاٹ۔ سلمان خلجی، جمال کاکڑ، عارض بریچ، سعید ترین، عبدالمنان دورانی، تورگل کو بھی قومی اسمبلی کا ٹکٹ جاری۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے قبائلی شخصیت وزیر خان مینگل کی ملاقات۔ بی اے پی کے سیکریٹری جنرل منظور کاکڑ، سینیٹر عبدالقادر، نصیب اللہ بازئی اور دیگر موجود تھے۔ وزیر خان مینگل نے بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے وزیر خان مینگل کی بی اے پی میں شمولیت کا خیر مقدم کیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے وزیر خان مینگل کو نوشکی سے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ جاری کر دیا۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزرائے اعلیٰ اور دیگر حکام شریک ہوئے۔ مختلف وزارتوں اور محکموں نے سرمایہ کاری سمیت امور پر بریفنگ دی۔ کمیٹی نے ایس آئی ایف سی کے تحت مختلف شعبوں میں ہونے والی مجموعی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے ملک کی معاشی بحالی کے لیے فوج کی غیر متزلزل عزم کی یقین دہانی کروائی۔ دفتر خارجہ میں پاک افغان مشترکہ کوآرڈینیشن کونسل کا اجلاس۔ افغان طالبان عبوری حکومت کے سینئر وفد کی مشترکہ اجلاس میں شرکت۔ پاک افغان سرحدی باڑ، قانونی اور غیر قانونی سرحدی نقل و حمل پر گفتگو۔ چمن سرحد پر ویزا فری نقل و حمل کے امور پر بات چیت۔ پاکستانی حکام کی جانب سے افغانستان میں موجود کالعدم گروہوں کے افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال روکنے پر زور دیا۔ اور ماہر امور خانہ داری زبیدہ آپا کو بچھڑے 5 برس بیت گئے۔ زبیدہ آپا نے 18 سال پہلے بطور کوکنگ ایڈوائزر شوبز میں قدم رکھا۔ زبیدہ آپا ہر خاتون کے لیے رول ماڈل بنی۔ ان کے بتائے ٹوٹکے تقریباً ہر گھر میں آزمائے جا رہے ہیں۔